آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیوز سے اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی خبر سابق ڈی جی آئی ایس آئی سابق کور کمانڈر جنرل فیض حمید اب احتساب کی گرفت میں ہیں۔ احتساب فوج کے اندر پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن اگر آپ لسٹ مرتب کریں ان لوگوں کی رینک کے اعتبار سے یا عہدوں کی اہمیت کے اعتبار سے جن کا احتساب ماضی میں ہوا تو جنرل فیض حمید ٹاپ آف دا لسٹ ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو گرفتاری ہے اور اس کے بعد کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز ہیں، اس کے اوپر جو پریس ریلیز جاری کی گئی اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے کا تعلق ان اعمال سے ہے جو انہوں نے فوج میں رہتے ہوئے سر انجام دیے which are violative of the Army's Act۔ دوسرا حصہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ متعدد بار انہوں نے آرمی ایکٹ کی وائلیشن کی جو ثابت شدہ ہیں، تو ریٹائرمنٹ سے پہلے اور ریٹائرمنٹ کے بعد تو وہ کیا کرتے رہے اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، یہ سب سے بڑا اس وقت سیاسی سوال ہے۔ ہمارے پاس سینیٹر پرویز خان صاحبہ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، ان کے برابر میں عامر الیاس رانا صاحب موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں اور معلومات ایسے معاملات پر بہت اچھی رکھتے ہیں۔ دونوں کا شکریہ۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری رولنگ پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ابصار عالم صاحب صحافی تجزیہ کار سما ٹی وی، ان کا بھی فیض ریلیٹڈ معاملات کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے۔ بہت عرصے پہلے جس کیس میں یہ انکوائری بٹھائی گئی جس میں آج ان کی پکڑ ہوئی، اس کے اوپر انہوں نے کالم بھی لکھا تھا، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ لیٹ می اسٹارٹ وتھ پی ٹی آئیز ریئیکشن۔ جو پی ٹی آئی نے آج جو پہلا اپنا ریئیکشن دیا بیرسٹر گوہر صاحب نے، اس سے ہم آغاز کرتے ہیں اور پھر ذرا پولیٹیکل پارٹی سے پوچھتے ہیں کہ اتنی بڑی خبر میں نے اتنی تمہید باندھی ہے اس کے اوپر، اس کو بلڈ اپ کیا ہے، تو پولیٹیکل پارٹیز اس کو کہیں بالکل پنکچر نہ کر دیں۔ لیٹس لسن ٹو واٹ پی ٹی آئی از سیئنگ۔ فوج ایک اسٹرانگ ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے، ان کا اپنا طریقہ کار ہے، ان کے جو لوگ ریٹائر ہے یا جو لوگ اس وقت سرونگ ہے ان کو اپنا ایک سبجیکٹ ایک کوڈ ہے، وہ جیسے چاہتے ہیں وہ پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ وی آر نو باڈی ٹو کوسچنز اینی ون۔ وی آر نو باڈی۔ آج عمران خان نے جو فوج سے متعلق جیل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بات کی، یہ اس سے بالکل مختلف ہے، لیکن پرویز صاحبہ آپ کی جماعت کا کیا رد عمل؟ یہی ہے کہ انٹرنل معاملہ ہے تو ہمیں اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پروگرام میں خواہ آپ نے مجھے دعوت دے دی۔ دیکھیے، مجھے تو ہمارے پاس تو معلومات نہیں ہے جن کی بنا پہ ان کا کورٹ مارشل ہوگا، جو آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ کہہ رہی ہے، اور اس میں ایک تو وہ پارٹ ہے جو ٹاپ سٹی سے ریلیٹڈ ہے، اور ایک وہ حصہ ہے جو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کہا گیا ہے کہ کچھ ایسی ان کی حرکات و سکنات تھی جو قابل اعتراض تھی۔ اب وہ تو نہ آپ کو پتہ ہو سکتا ہے کیا تھی، نہ مجھے پتہ ہے۔ لیکن جنرل فیض کو جاننے کے لیے آئی ایس پی آر کے 2 پیراگرافز پر تو ہم ریلائی نہیں کر رہے۔ وی نو ہم ویری ویل، مطلب ہی ہیز بین اراؤنڈ فار ا لانگ ٹائم۔ تو اس کے انٹرسٹنگ تو یہ جو ابھی کہہ رہے تھے گوہر صاحب، فوج ایک اسٹرانگ ادارہ ہے، وہ کسی کو پکڑ لے کسی کو کرے، ان کا اپنا ایک سسٹم ہے۔ تو کئی دفعہ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ سویلینز کو بھی ملٹری آرمی ایکٹ کے تحت اپنی کسٹڈی میں لے لیتی ہے، تو جب وہ ہوگا تو پھر کیا بیان ہوگا۔ لیکن آپ کی پارٹی کا کیا پھر اس کے اوپر سٹینڈ؟ دیکھیے، ابھی تک میری پارٹی کا کوئی سٹینڈ ہے سچ تو سامنے نہیں آیا، لیکن فی الحال ہم یہی کہیں گے کہ ظاہر فوج کا اپنا معاملہ ہے، ان کے پاس جو معلومات ہیں ان کا اس کی بنا پر وہ ایک ٹرائل کریں گے۔ اگر وہ معلومات آپ کے ہمارے سامنے آئیں تو ہم اس پہ مزید بات چودھری صاحب کے پاس یقیناً معلومات ہوگی، حکومت سے ان کا تعلق ہے اور آپ پرائم منسٹر صاحب کے بڑے قریب بھی ہیں، تو آپ کا کیا رد عمل ہے اس پہ؟ بہت شکریہ۔ پہلے صاحب 2 اس کے پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور خاص طور پہ 3 اسٹار جنرل اور جو کہ انٹیلیجنس کے ادارے کو بھی ہیڈ کر چکے ہوں، ان کے خلاف اس طرح کی فوج کی طرف سے کارروائی انپریسیڈنٹڈ ہے۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل فیض کا 2018 کے الیکشن کے حوالے سے ایک مبینہ طور پہ بڑا متنازع کردار رہا ہے، جس پہ ہمیں اعتراض بھی رہا ہے، اور اس کا ہماری طرف سے اگر مبینہ ہے تو آپ کو اعتراض کیوں؟ اگر مبینہ ہے تو نہیں، مبینہ اعتراض بنتا ہے۔ اعتراض بھی مبینہ ہی ہے۔ مبینہ کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک چیز بالکل سامنے ہے، آپ میرے آمنے سامنے بیٹھے ہیں، ایک چیز وہ آپ کو تو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا بیہائنڈ دا سین۔ جی میں بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر ہمارا اعتراضات رہے ہیں، اور ہم نے یہ تو آج صرف گرفتاری کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم اس کا اظہار کرتے رہے ہیں، نام لے کے کرتے رہے ہیں۔ وہ ایک کردار جو ہے وہ، یعنی آپ یہ کہیں کہ اپنے دائرہ اختیار سے باہر نکل کے جس طرح انہوں نے پولیٹیکل مینوورنگ کی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات ہے جو ہمیں پتہ ہے اور جو جس میں ہمیں اعتراض تھا۔ دوبارہ میں یہ کہوں گا، اب جو ویلکم کرتے ہیں، اب جو
نہیں اس کا احتساب ہونا چاہیے. احتساب ہونا چاہیے. اگر آپ جسٹ ہولڈ آن ٹو یور پوائنٹ, اس کو احتساب ہونا چاہیے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ طارق صاحب نے بات کی ابصار سیاسی مینوورنگ کی. جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں سیاسی معاملات ہیں وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ہیں, وہ پری ریٹائرمنٹ نہیں ہے. تو یور ریفلیکشنز آن دس کہ یہ دو کیٹیگریز آف آفینسز ہیں بادی النظر میں؟ ہاں دو ہیں, اور اس کے علاوہ بھی جو باتیں سن رہے ہیں ہم, میں فیصل وافدہ کو سن رہا تھا ندیم علی کے پروگرام میں, وہ کہہ رہے تھے کہ ارشد شریف کے قتل کا بھی معاملہ نکلے گا باہر, یہ ان کا دعویٰ ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں. بات میں پری پوسٹ ریٹائرمنٹ کی بات نہیں کر رہا. میرے لیے اہم یہ ہے ایک پاکستانی کے طور پہ اور ایک صحافی کے طور پہ جو ہم سٹرگل کرتے رہے اتنے سالوں تک, کہ جب تک سب سے طاقتور کا احتساب نہیں ہوگا چھوٹوں کا احتساب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وہ بات مانی گئی ہے قوم کی اور بہت سارے لوگوں کی. آج اس طاقتور کو جس کا آپ نے انٹروڈیوس کروایا, جس کو کہ وہ کور کمانڈر رہ چکا ہے, ڈی جی آئی سی رہ چکا ہے, اور بہت ظلم کیا اس شہر میں, بہت لوگوں پہ ظلم کیا اس نے, اور پورے ملک کو تو آپ چھوڑ دیں. تو مکافات عمل ایک چیز ہے, وہ ہے نا جسے عیش پہ یاد خدا نہ رہی, جسے تیش پہ خوف خدا نہ رہا. تو جب اتنی طاقت اور اتنا عہدہ ہوتا ہے اس وقت انسان کو یاد نہیں رہتا وہ کس کے ساتھ کیا زیادتی کر رہا ہے. نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو. تو اب یہ جو شروع کیا ہے کام فوج نے, میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا کام ہے, مثبت ہے, اور جو تنقید فوج پہ ہو رہی ہے یہ اس کا رخ بدلے گی, کیونکہ یہی لوگ چاہتے تھے. اس کا فالو ول بی ویری امپورٹنٹ. آئی ہیو نوٹڈ یور پوائنٹ. ذرا عامر اس کے اوپر آپ ریفلیکٹ کیجئے گا کہ جو کیس بنا اس کے اندر جو چارجز, میں دوبارہ سے اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانا پڑتا ہے, جو میں پڑھ رہا تھا کہ چارجز کے بڑے سنجیدہ چارجز, آپ نے تو لمبا چوڑا کالم بھی اس کے اوپر لکھا تھا, اور آپ کے نیبرہڈ کے اندر غلط گھر کے اوپر ریڈ بھی کروا دی تھی. بڑے سنجیدہ چارجز ہیں. یہ تو قبضہ اور مافیا گروپ کے طور پر آپریٹ کرتے اس نیریٹو کے حوالے سے. دو چیزیں نا, کہ ایک جب وہ یونیفارم میں تھے تو ایک کیس جو سپریم کورٹ سے ریفر ہوا, اور حالانکہ درخواست دہندہ کے اوپر بھی بہت سارے الزامات ہیں, لیکن بہرحال یہ قبضہ تو سچا ہے نا کہ یہ انہوں نے جنرل فیض حمید نے کیا. میں قمر موئز کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے اوپر بھی ایک انکوائری ثاقب نثار صاحب بند کر کے چلے گئے تھے, وہ بھی کھلنی چاہیے. وہ تو ابھی میرے خیال کسی کا ٹویٹ, وہ بیوہ موجود ہے جس کی, وہ میں ٹویٹ کسی کا میرے خیال میں غریدہ کا ٹویٹ ہے, وہ کہہ رہی تھی کہ ثاقب نثار والا جو, ہاں جی, انہوں نے وہ انکوائری ایف آئی اے کی اپنے دفتر میں بند کر دی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈ انہوں نے تلف کر دیا ہے. ہاں وہ اپنے پاس لا کے, جی میں یہ کہہ رہا ہوں فیصلے میں لکھا ہے, قاضی فائز صاحب کا جو فیصلہ ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے کہ انپریسیڈنٹڈ ہے جیسے ثاقب نثار نے جو کیا 184(3) کا, بٹ فوکس آن دی ایشو کہ یہ قبضہ تو ہے. اچھا, اب دو چیزیں ہیں کہ ایک انہوں نے کہی ریٹائرمنٹ کے بعد, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جب وہ فوج میں تھے, چونکہ وہ ادارے کا فیصلہ تھا جو جنرل پاشا سے لے کے اور ان تک آیا کہ عمران خان, بس وہ لانچ کرتے رہے سارے کے سارے, اور گلے بھی پڑ گیا, پھر پیک اپ بھی ہو گیا. ان کو لا رہے تھے, جبکہ خواجہ آصف کے حوالے سے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں. میں تو خود مجھے نہیں سمجھ آ رہی خواجہ آصف نے کس حوالے سے یہ بات کہی, جبکہ نواز شریف جیل میں تھے. 22 نومبر کو ثاقب, ریمائنڈر کے لیے ویورز کے لیے کہ کس بات کا ذکر کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جنرل فیض کا انہوں نے کہا کہ مجھ سے وہ ملے اپریل میں جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے, ٹھیک ہے, اور وہ آئی ایس آئی میں بھی نہیں تھے. تو وہ کہتے ہیں وہ میرے پاس آئے تھے کہ باجوہ صاحب آفر کیا مجھے کہ مجھے نہیں سمجھ آئی. نواز شریف جیل میں ہیں, نواز شریف سے پہلے 20 اگست کو ایکسٹینشن دیتے ہیں, میں چھوٹا سا لے کے آ رہا ہوں, اس طرف لا رہا ہوں. 20 اگست کو عمران خان ایکسٹینشن دے دیتے ہیں, فیض صاحب آگے ہوئے تھے, ایکسٹینشن ہوگی, نواز شریف کہاں سے آ گئے. 20 نومبر کو نواز شریف کے پلیٹلیٹس گر گئے, وہ لندن چلے گئے 10-12 دن کے اندر, ٹھیک ہے. میں نے جب کہ کہا تھا کہ مجھے بتایا گیا ہے, اب سارا عالم صاحب سے کسی دن پوچھوں گا کہ ہاسپٹل میں پہلے دن لنچ انہوں نے کیا تھا ان کے ساتھ, پلیٹلیٹس گرے ہوئے, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو آن ریکارڈ, اور وہ لنچ کیا تھا وہ یہ بھی میں پوچھوں گا. اچھا واپس آ جائیں, ٹھیک ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ جو حوالہ دیا جاتا ہے نا کہ جناب وہ موڈ لمبا ہو گیا, 22 کو کھوسا صاحب نے ایکسٹینشن چھیڑ دی, ٹھیک ہے, اور جنوری میں نواز شریف نے ووٹ دیا, ٹھیک ہے. میں لا رہا ہوں اس بات پہ کہ جی فیض صاحب کے اس سارے عمل کو تو معافی دے دی ہے کہ جو یہ کام ہوتے رہے. حالانکہ جیل میں ایک جنرل صاحب بھی ملنے گئے تھے نواز شریف, لیکن ذکر نہیں کیا جب انہوں نے فخر امام نے بل پیش کیا تھا, ججوں نے ذکر نہیں کیا, بٹ وی ڈونٹ نو معافی ملی ہے یا نہیں ملی ہے. آئی تھنک دیٹس این امپورٹنٹ پوائنٹ. اب ایشو یہ ہے کہ جو کام انہوں نے کیے, میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ بہت ساری چیزوں کو وہ جانتے تھے, انہوں نے کہا یہ اریٹنٹ تھے ایک سسٹم میں, ان کو فکس کیا گیا, سسٹم اریٹنٹ, ٹھیک, اور ان کو فکس کیا گیا اور باقیوں کو میسج دیا گیا. مطلب یہ 3 فکریں انہوں نے مجھے کہے کہ اس کے اوپر یہ ہے بات, اور نہیں چھوڑا جائے گا کسی کو بھی. آپ کو پتہ ہے ان کو
ایک گھر انہوں نے لے لیا تھا جنرل کالونی میں, جو آرمی چیف نے کہا کہ نہیں یہاں یہ نہیں رہ سکتے, وہ گھر کینسل کیا, ان کو پوری پیمنٹ واپس ہوئی کہ یہاں پہ یہ نہیں رہیں گے, یہ سسٹم میں خرابی پیدا کریں گے. اب ہمیں پتہ ہے وہ کہاں پہ رہیں گے اگر یہ پروسیڈنگز ہو گئیں, کم از کم کو گھر کی ضرورت تو نہیں پڑے گی اگر یہ پروسیڈنگز کنکلوڈ ہوتی ہیں. سینیٹر صاحب ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا, تو بنیادی طور پر یہ اریٹینٹ ہیں, ڈو یو ایکچولی سی اٹ دا پولیٹیکل کانٹیکسٹ کہ یہ اریٹینٹ کو ٹیکل کیا گیا ہے, کیونکہ فوج کی طرف سے جو میں بیانیہ آ رہا ہے احتساب کا بڑا کڑا عمل ہے اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہی ول ناٹ بی دی اونلی ون. دیکھیے نا, اس سے بہت سے لوگوں کو یہ جو دوسری پارٹ آف دا اسٹیٹمنٹ, سیکنڈ پارٹ آف دا اسٹیٹمنٹ, جہاں کہا گیا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایسی کچھ کام کر رہے تھے جو انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے, اس سے بہت سے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے. اور ایک جو ہم سنتے ہیں کہ اڈیالہ میں کچھ لوگ جو تھے وہ مدد کر رہے تھے, کیلی نمبر جو بھی ہے بہت نیریٹو پاکستان میں چلتا تھا کہ ایک سسٹم آپریٹو تھا اڈیالہ سے, نیٹ ورک تھا. اب اس میں جو بھی ہیں, مجھے علم نہیں اگر اور لوگ بھی ہیں تو اس وقت ان کے کان بھی کھڑے ہونے چاہیے. اور میں نے جیسے آپ کو کہا, ایک اشارہ دیا کہ اگر تو یہ بات اس طرف جائے گی تو پھر ظاہر ہے جب وہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو 9 مئی ہی ہوا تھا نا سب سے بڑا کام, تو اس میں پھر فوج کے خلاف کیمپین بھی بڑی چلی اس کی, اب ہم نے اور آج تک چلتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ بات یہاں نہیں رکے گی. ظاہر ہے ایک بندے کو تو نہیں اٹھا کے اس کو اسکیپ گوٹ بنایا جا سکتا. اگر اسی معاملے میں 10 اور لوگ انوالوڈ ہیں سمیت بے شک عمران خان کے, تو پھر اب ایک نیٹ ورک ہوگا, ایک نیٹ ورک ہوگا. سادہ معاملہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ بیٹھ کے ریٹائرمنٹ کے اندر کے کسی کو پیغام بھیجے کہ جس طرح کر پیسے, تو نیٹ ورک ہوگا نا. تو آپ کی حکومت میں کیا اس معاملے کے اوپر کبھی کوئی بحث ہوئی کہ ہمیں دیکھنا تو چاہیے کہ یہ ساری کیمپین وغیرہ یہ کون چلا رہا ہے؟ کہ آپ نے کہا کہ اب جنرل فیض کا معاملہ ہے تو چلیں فوج کو ہی ہینڈل کرنے دیں. طلعت صاحب, اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں, عمران خان ہیں یا کوئی بھی ہیں, اس کو ظاہر ہے جو پرائم منسٹر کے آئیز اینڈ ایئرز ہوتے ہیں وہ آپ کے ادارے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک, کچھ ادارے جو ہیں وہ براہ راست آپ کے کنٹرول میں ہیں. جیسے اگر میں انٹیلیجنس کے اداروں کی بات کروں تو آئی بی کا ادارہ جو ہے انٹیلیجنس بیورو آف پاکستان, وہ براہ راست پرائم منسٹر کے انڈر ہے, رپورٹ کرتا ہے. آئی ایس آئی جو ہے وہ بھی پرائم منسٹر کی ہی ظاہر ایک رپورٹنگ ادارہ ہے, لیکن اس کے سربراہ چونکہ احتیاط کو سلام ہے, ویسے براہ راست ان کے نیچے ہی ہے اتنا, لیکن چونکہ ان کے سربراہ جو ہیں وہ ایک سرونگ جنرل ہوتے ہیں تو ڈائریکٹلی رپورٹنگ ٹو دی پرائم منسٹر. یس, ڈائریکٹلی بٹ رپورٹنگ, اسٹل بالکل میں نے کہا اس کی نوعیت جو ہے آئی بی سے تھوڑی سی مختلف ہے, اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. تو آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر واز ان دی نو آف اٹ, ان کو پتا تھا یہ سارا, پتا ہونا چاہیے. میں یہ کلیم تو نہیں کر سکتا, کرنا چاہیے آپ کو, ہم تو کہہ رہے تھے آپ کہیں کہ میں یہ کلیم نہیں, میں یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ کس حد تک معلومات اس میں پرائم منسٹر صاحب کے علم میں تھیں, اور یقیناً ہوتی ہیں. لیکن یہ فیصلہ جو یہ جنرل فیض کا, اور خاص طور پہ اس میں آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز ہے اس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا بھی حوالہ ہے, اس میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ٹاپ سٹی کا بھی نام لیا گیا. پھر جو آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے یا کہا گیا ہے اس میں, اب ظاہر ہے اس میں وہ معلومات تو فوج کے اپنے پاس, اور بڑا وسیع ہے آرمی ایکٹ, اگر آپ اس کے جرائم کی فہرست دیکھیں جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں, اور جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر ایک بڑی لمبی چوڑی تحقیقات کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے تحقیقات اریسٹ سے پہلے ہو رہی ہے. جی بالکل, انہوں نے واضح انداز سے بتایا کہ ثابت شدہ. ذرا گیئر لگاتے ہیں, ذرا آگے لے کے جاتے ہیں گاڑی کو. اب سر یہ جنرل فیض جو ہے نا وہ پرچون کا کام نہیں کرتے, وہ تھوک کا کام کرتے, اور تھوک کے کام میں میرا مطلب ہے کہ ان کی جماعت کے بندے بھی, اور ان کی جماعت کے بندے بھی, تو ان کی جماعت کے بندے بھی, تو ہماری برادری کے بندے بھی, تو ایوری باڈی واز ان آن اٹ. جنرل فیض کو اگر آپ ریکال کریں, جو کہ ہمیں کرنا چاہیے, ان کا ریفرنس تو ایسا ہوتا تھا کہ کھلا تالا اس سے کھلتا تھا اور تالا اس سے بند ہوتا تھا. دیکھیں میں تو سیاسی جماعتیں بہت احتیاط سے بات کریں, از دیٹ دا ریزن؟ نہیں, سیاسی جماعتوں کے احتیاط سے بات کرنے کی یہ ریزن نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کا مزاج ہی ایسا ہو گیا ہے کہ آپ کو کبھی کھل کے کچھ نہیں بتائیں گے, کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کل کیا ہونا ہے. تو اس لیے یہ اپنے راستے جو ہیں تھوڑے سے محفوظ رکھتے ہیں. جو آپ نے فیض کی بات کی ہے نا, فیض کو میں نے بھگتا ہوا ہے پیمرا میں بھی اور بعد میں بھی. تو فیض تو پرائم منسٹر تھا اس ملک کا, ملک کو چلاو ہو رہا تھا, وہ آپ سمجھ لیں وائس رائے تھا کسی اور کا, اور ساری انسٹرکشن وہ پاس آن کرتا تھا ہر ادارے کی کوریج کا معاملہ تھا پیمرا والا جو تھا, وہ تو ایک بات ہے نا, اور مطلب اور بہت سارے کاموں کے لیے وہ مسلسل مجھے فون کرتے رہتے تھے. مثلا وہ جو بھی تھا, نہیں جو بھی تھا تو کوئی کام نہیں ہوتا نا, کام ہوتا ہے. کسی کو بند کر دیں,
टीवी चैनल से हटा दें, किसी को ले आएं, ये सारी बातें होती रहती थी ना। देखें अभी यहाँ पे बात की, पलवशा ने भी की और तारिक साहब ने भी, कि एक सिस्टम पूरा काम कर रहा था, अंदर लोग हैं कुछ ये जो अंदर लोग हैं, जो सिस्टम काम कर रहे हैं ना, ये खाली किसी लालच की वजह से नहीं है। एक चीज़ हम जो ओवरलुक कर रहे हैं मुसलसल, वो है जहन साजी, जो पिछले 10-11 साल में मुसलसल की गई, और जिसका जिक्र एक यूट्यूबर हैं जो काफ़ी देखे जाते हैं, उन्होंने कहा कि हमें, उन्हें जलसे में कहा, हमें बुला के फाइलें दिखाई जाती थी। वो फाइलें कौन दिखाता था? उसमें झूठ उन्होंने जो फैलाया। फिर एक दूसरा यूट्यूबर कह रहा था कि मैं फैज़ से मिलने गया तो एक ट्रे में 5-5 हज़ार रुपये के नोटों की गड्डियाँ मेरे सामने ला के रखी गई। आप सोचो ट्रे में होंगी तो कितनी होंगी। और वो यूट्यूबर तो चलें यूट्यूबर ही है, उससे बहुत बड़े बड़े कद के जर्नलिस्ट जी और एंकर जो हैं उनको किस तरह की ट्रेस पेश होती होंगी। ये कोई अपने बाप का माल था इनका, जो फैज़ साहब इस तरह लुटाते रहे। उस माल के लुटाने से जो एक जहन साजी हुई, वो अदलिया के जजों को मुतासर कर गई, आज तक चल रही है। वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जर्नैलों तक को मुतासर कर गई, उनकी फैमिलीज़ को, सहाफ़ियों की फैमिलीज़ को मुतासर कर गई। और आज जिस अदम इस्तेहकाम का हम शिकार हैं, इसमें फैज़ की पिन था, और सिर्फ फैज़ की पिन नहीं था, और भी हैं जो ज़हन साजी में मुलव्वस थे, उनकी तरफ भी we'll come to that. So आमिर, तो बड़ी लंबी फहरिस्त है अब कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स, उसके अंदर ये तमाम चीज़ों का अहाता होगा। उनको फाइल जब खुलेगी और जब अभी तुमने बात करनी शुरू की है तो मामला तो बहुत सारे हैं। कितने इल्ज़ामात का बर्डन है? देखिए 17 अप्रैल 9:30-32 पे मैंने ये खबर दी थी कि जी इनके लिए ये मेजर जनरल साहब लगा दिए गए हैं। 3 महीने 25 दिन बाद आज उन्होंने उस इंक्वायरी को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में तब्दील किया। अब एक लेफ्टिनेंट जनरल बैठेंगे, एक मेजर जनरल बैठेंगे, जैक ब्रांच होगी, वकील सफाई भी फौजी होगा और इस्तगासा भी फौजी होगा। लेकिन ये तो सबको पता है कि अब इस केस को बाद में अल्टीमेटली हाई कोर्ट आना है, और हाई कोर्ट्स क्या कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही हैं, तो इल्ज़ामात पक्के लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो उड़ा देते हैं वीडियो देख के भी कि भाई कौन सा इल्ज़ाम। मतलब मैंने शिकायत DG ISPR ने की, मैंने नहीं की। 7 मई को जब वो कह रहे थे कि हमारी तो अदलिया से गिला कि हम किससे जाके कहें, और अदलिया कहती है आपके पास शवाहिद ही नहीं है। अब वो जो शहरियार अफरीदी बोल रहे हैं, आलिया हमजा बोल रही हैं, यास्मीन राशिद लोगों को लेके जा रही हैं, ये कोई एविडेंस ही नहीं है इस मुल्क में, तो आप किस एविडेंस को प्रूव करेंगे? मेरा ख्याल है इन्हें सदर साहब से भी इजाज़त ले लेनी चाहिए पहले से कोर्ट मार्शल की, वरना इस नुक्ते पे भी उड़ा देंगे कि भाई आप सिस्टम को ठीक करके जाएं कि जिस तरह आबियारी हुई है फिर नुकात निकाले जाएंगे, तो इनको जल्दी नहीं करनी चाहिए। जिस तरह इमरान खान के 3 केसेस फटाफट, लेकिन ये तमाम नेट इतना ही वाइड होना चाहिए, क्योंकि बराह रास्त जो भी किया गया उसका असर सियासत पर पड़ा, उसका असर मुआशरत पर पड़ा, मुईशत पर पड़ा, तबाह हुए पड़े, इस्तेहकाम पर पड़ा। सो पॉलिटिकल पार्टीज विल हैव टू टेक अ स्टैंड ऑन दिस। या ये काफ़ी है कि मैं थोड़ा सा, इसलिए नहीं कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदा हूँ, लेकिन इसलिए कि अभी ये बड़ी एक सनसनीखेज खबर है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी सुनी, हम सब ने सुनी, लिहाजा हो सकता है इस पर कल तक कोई वाज़ा ज़रा बेहतर मौक़िफ़ सामने आपके आ जाए। अभी तक तो शायद एनालिसिस के ही मराहिल से गुजरी होगी खबर। मेरा ये एक अपना सवाल है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मैं पेश नहीं करी, लेकिन ये जो सिस्टम था, क्या ये आप सब से कि क्या ये सिर्फ विद इन द कंट्री जो ये नेटवर्क था जो चल रहा था, ये सिर्फ मुल्क के अंदर से इसको सपोर्ट हासिल थी, या इसके पीछे कोई ऐसे हाथ भी थे जो मुल्क से बाहर थे? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि वो एक मुल्क जिसके ऊपर इमरान खान ने बराह रास्त सबसे पहला इल्ज़ाम लगाया, एक मुल्क, एक डिप्लोमेट उस मुल्क का कि इसने यहाँ रिजीम चेंज का ऑपरेशन कराया और ये मुझे निकालने के पीछे इस मुल्क का हाथ। आज अगर इमरान खान के लिए सपोर्ट के जो थोड़ा बहुत आता है बैरून मुल्क से, वो सिर्फ उस मुल्क से आता है। और आप ये देखिए, हैरत की बात यह है कि वो शख्स जिस पर इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया था, वो डिप्लोमेट डोनाल्ड लू, वो खुद जाता है और लोगों से वो बात कर रहे हैं, और कुछ कांग्रेसमैन कहते हैं कि हमारे एम्बेसडर को उससे मिलना चाहिए। लिहाजा इसको इधर तक आप वसी करने की जो बात करें, यहाँ तो जो होगा, तो ये सारा कुछ, या इसमें से बहुत सा मुझे कोई हैरत नहीं होगी कि अगर ये इंटरनली पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का कोई अमल हो, तो इसको पीछे से कहीं से बड़ी सपोर्ट हासिल होगी। ठीक है, लेट मी टेक अ ब्रेक है। आपके पास आते जरा आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर ले लें, क्योंकि मामला सिर्फ फौज के अंदरूनी एहतसाब का नहीं है। जो जिन आमाल का एक इनडायरेक्ट अंदाज से जिक्र किया गया जब वो ताकत में थे रिटायरमेंट से पहले, उनका बराह रास्त असर पाकिस्तान की सियासत पर पड़ा, उसका भी अहाता होगा।
नाजरीन, जनरल फैज़ की गिरफ्तारी, कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स का आगाज़, क्या करते रहे पाकिस्तान के अंदर और रिटायरमेंट के बाद क्या होता रहा पाकिस्तान में, और अब उनकी पकड़ हुई है। तारिक साहब, एक बंदा तो नहीं कर रहा था। आई थिंक अबसार मेड अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि एक नेटवर्क था और उस नेटवर्क के अंदर सियासतदान भी मौजूद थे, एक पूरा निज़ाम काम कर रहा था। कौन है जो उनके दफ्तर में से नहीं गुजरता था? तो ये सिर्फ उन तक महदूद रहे या उनका जो हाई कमांड है जनरल कमर बाजवा, उनका भी नाम बीच में आना चाहिए ना, कि वो अकेला बंदा ये काम कर रहा था, ये अकेला नेटवर्क था, रोग एलिमेंट जिसको हम कहते हैं। तलत साहब, अभी ज़ाहिर है जैसे कि अभी सेनेटर पलवाशा खान ने बात की है कि ये चंद मिनट पहले, आधा घंटा घंटा पहले ये ख़बर जो है ये कम से कम हमने सुनी है, शायद पता नहीं एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता किस वक्त की गिरफ्तारी हुई है। ये बात ज़रा जहन में रखें कि जो अबसार साहब ने बात की है, मैं उन्हें एंडोर्स करते हुए से आगे की बात करूँगा कि ये सारा जो अमल हुआ है, जो गिरफ्तारी हुई है, ये कई माह की आर्मी की तहकीकात के बाद ये एक्शन लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के कहने पे लिया है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे लिया गया है। अब इसे सिर्फ चंद मिनटों में इसका मुकम्मल अहाता करना, वो कोई सियासी वर्कर हो, वो कोई जर्नलिस्ट हो, मुमकिन नहीं है। अबसार साहब ने भी जो बात की है वो भी उन्होंने पिछले सारे हालात पे एक अपना तज्जिया और तबसरा पेश किया है, जो मैंने कहा कि हम उसे एंडोर्स करते हैं। लेकिन करंट सिनेरियो में आगे क्या होगा, क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो इस सिस्टम के ऊपर वो पॉलिटिकल, वो आपने कहा कि हर दफ्तर जो है वो वहाँ से होकर गुजरता था और वो भी हर दफ्तर के बीच में से होकर गुजरते थे, ये तो एक मुसलमान हकीकत है। अबसार साहब की मौजूदगी से फायदा उठाते हैं, जो मिसाल दे सकते हैं कि फैसलाबाद का घंटा घर था, पूरे सारी सड़कें उस तरफ जाती होती थी। पूरे सिस्टम ने बहुत बुरी तरह सफर किया है पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ दैट बिगाड़ पैदा हुआ है, हर सिस्टम के अंदर बिगाड़ पैदा हुआ है। और अभी भी जो आपको ये कॉन्टीन्यूस एक वो जो डाउनफॉल नज़र आ रही है, वो सिर्फ मैशत की वजह से नहीं है, वो उन तमाम खराफात की वजह से है जो पैदा हुई हैं। देखिए, आप सिर्फ आर्मी एक्ट के तहत उन्होंने जो खिलाफ वर्जी की रिटायरमेंट के बाद, वो जाहिर है उनकी कोई ना कोई उन्होंने ऐसा नेटवर्क चलाया हुआ था जो सियासत को और सहाफ़त को अभी भी कंट्रोल कर रहा था। ठीक, लेकिन जो उनकी करप्शन है ये टॉप सिटी वाली, और ये क्या जरा व्यूअर्स को बताया ना, व्हाट हैपेंड टॉप सिटी में? देखिए, एक मालिक है कमर मोइज़, उसने किसी से ज़मीन खरीदी थी किसी खातून से, वो खातून कह रही थी कि इसने कब्ज़ा किया। उसने उस खातून को अप्रोच किया जनरल फैज़ के एक बंदे ने लंदन में, और कहा कि हम आपका मसला हल करवाएंगे। वो आई यहाँ पे, इन्होंने उनके साथ कुछ मामला तय किए और कमर मोइज़ को, उसके ससुर को और उसके रिश्तेदारों को उठा के ले गए, रात को उनके घर घुस के और बदमाशों की तरह पहले रमेश सिंह अरोड़ा जो MP हैं PMLN के, अभी भी हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, उनके घर में घुस गए। पता है कैसे? उनकी खवातीन को डराया धमकाया, दरवाजा तोड़ के। वो उन्होंने बताया, मुझे ये नहीं पता, आर्टिकल लिखा है, ये बड़ी ये काफ़ी अफसोसनाक सारा वाक़या था। तो उस पर कागजात में उनसे दस्तखत करवा रहे थे, जिसमें 50% हिस्सा एक नजफ नामी शख्स के नाम था, जो उनके मुबैना तौर पे भाई हैं। मुबैना तौर पे नहीं, बाकी भाई हैं। शायद ये नजफ ना हो कोई और, कोई खातून थी लंदन में, मासूमा उनका नाम था, और उनके नाम वो कह रहे थे 50% इसके 50% इसके आप कर दें और आप चले जाएं। तो ये मनी वो कितनी बड़ी टॉप सिटी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ज़मीन है, पूरी का पूरा टॉप सिटी ये मोटरवे के साथ है। खैर मैं ये तो एक एयरपोर्ट, ये एक बात है। पैमरा में DTH का जो खरीदारी हुई है, जो लाइसेंस जो मिला है डायरेक्ट टू होम, जी डायरेक्ट टू होम लाइसेंस, जो मेरी मौजूदगी में वहाँ ऑक्शन हुए थे, वो उसमें जनरल फैज़ का क्या रोल था उसके लाइसेंस के खरीदे जाने में? मेरा सवाल है आपसे। तो ये इनको पता है, जिनके पास जनरल फैज़ हैं इस वक्त, पूछिए उससे कितने पैसे का गबन किया सरकारी, वो सरकारी पैसा क्यों लगाया गया एक लाइसेंस खरीदने पे, क्यों लगाया गया, और वो निकला क्यों नहीं? क्यों इसलिए निकला कि पैसे खाए गए, और उसमें उससे पहले वाले DGP थे और उनके भाई भी थे। इसके ऊपर मैं कागज पे क्या लिख रहा हूँ, OMG, ओ माय गॉड, मतलब ये कि ये तो बड़े हैरान। ठीक है, ये मैं तो आपको मामूली ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं। ये तो 5-6 साल जो लूट मार इस बंदे ने और इसके गैंग ने मचाए रखी, मुझे शर्म आती है कि मैं कहूँ इसको, इसके नाम से जर्नैल लगा हुआ है। वो बच्चे जो आज और कल में शहीद हो रहे हैं,
وہ ترقی کر جاتے تو وہ جرنیل ہوتے ہیں نا. یہ تو لوٹ مار کے لیے آئے تھے اور اس ملک کو انہوں نے لوٹا ہے, باہر لے گئے ہیں. اور میں آپ کو ایک تاثر کی بات کی الیاس نے, میں اس کی عامر الیاس نے جو بات کی ہے نا کہ عدلیہ کے پاس جائے گا, دیکھیں جنرل فیض کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ اس کو لوگ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کا جرنیل تھا. اب نئے آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ کے بارے میں یہ تاثر قائم کر دیا جانا کہ وہ پی ٹی آئی کے جج ہیں, بار بار آج بھی کیا ہے پہلے نوٹیفائی کر دیں, کہتے پھر بہت اچھے جج ہیں, میں ان کا احترام کرتا ہوں, جانتا ہوں ہائی کورٹ سے ان کو ذاتی طور پہ نہیں لیکن ان کے کام کو, ان کے بارے میں یہ تاثر پختہ کر دیا انہوں نے کہ وہ آنے والا چیف جسٹس ہمارا ہے. جس طرح ان کے بارے میں جس طرح یہ جوڈیشری کے خلاف خود ہے, جی ایچ کیو کے خلاف خود ہے, اس طرح یہ انہیں تاثر. That's an important topic. اس کے اوپر آئیے گا کہ یہ تو پھر it's a Pandora's box. کون سا کیس چھوڑیں گے اور کون سا کیس پکڑیں گے؟ دیکھیں منصور علی شاہ صاحب کو انہوں نے پھنسا دیا ہے, وہ ایک فیصلہ تو دے بیٹھے ہیں اور وضاحتوں کے لیے تقریروں پہ آ گئے ہیں, نہیں آنا چاہیے تھا. اب ان کو کہہ رہے ہیں جو عمران خان منصور سے ہٹ کے نہیں میں چھوٹے سے جو جوتشی آ گئے نا میدان میں کہ 2 مہینے بعد حکومت چلی جائے گی, مقابلے میں شیخ رشید آ گئے کہ بھئی گیٹ نمبر 4 پہ قبضہ تو میرا تھا تو دوسرا بندہ آ گیا. اب یہ جو پنڈورا باکس ہے یہ اس کے گرد ہی آئے گا نا کہ آج یہ جو بیانات ہیں 2 مہینے پہلے 4 دن پہلے تھے اور آج تھے, آج عمران خان نے جو گفتگو کی ہے ڈیالہ جیل میں جو فوج کے بارے میں اور آرمی چیف کو وہ ڈرا رہے تھے کہ ڈرو اس وقت سے جب میں کال دوں گا. میں نے اپنے رپورٹر عمران سے کہا ہے کہ 15 کو چونکہ ان کی ملاقات اب ہونی ہے, اب ہم دیکھیں گے کیونکہ لازم ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اب وہاں کیا تاثرات ہیں. یہ پتہ چل جائے گا کیونکہ ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جاتا ہے تو ان کو پہلی دفعہ سختی نظر آتی ہے کہ جو فیسیلیٹیشن تھی وہ ختم ہو گئی, اس پہ انہوں نے پہلی دفعہ گلا شکوہ کیا, پھر پیٹ کے درد کی بات کہی کہ فوڈ پوائزننگ ہو گئی. اب یہ جو نیا کام ہوا ہے کیونکہ سارا ان کے گرد گھوم رہا تھا, مطلب جو بتایا جا رہا سارا کچھ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیف پلانر, یہ پریس ریلیز اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ ہم اس کے 2 پیروں میں سے ایک پیرے پہ کہیں کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد, دیکھیں وہ ادارے نے نا اپنے ادارے کو وہاں محدود کر دیا ٹاپ سٹی پہ کہ چونکہ ایک ادارہ جاتی پالیسی 2011 سے لے کے, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلا پیرا جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ہدایت کو ریفر کر کے اور یہاں لے آئے ہیں. دوسری فیض آباد دھرنا کیس میں آئی وہیں سے آئی تھی, وہ بھی موجود ہے اور قاضی فائزی صاحب بھی موجود ہے کیونکہ فائنڈنگ اب شاید 30 دن میں یا تھوڑے دنوں میں ہو جائیں گی. لیٹ می جسٹ ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اس کو معاملے کو ہم نے سم اپ کرنا ہے کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ ہائپ بہت ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اس کو فالو اپ نہیں ہوتا, اور فالو اپ کے بعد کوئی ہم لیسن نہیں لرن کرتے. کیا اس کا فالو اپ ہوگا تو کس قسم کا فالو اپ چاہیے, اور اس سے ہم نے سبق کیا سیکھا. جنرل فیض کے خلاف پروسیڈنگز, لیگل پروسیڈنگز, آئی ایس پی آر کا اس کے اوپر بیان, بحث کا آغاز, اور اب یہ بحث کہاں پہ جا کے رکے گی. توقع ہمیں سینٹر صاحبہ کیا کرنی چاہیے, کیونکہ پہلے بھی یہ ہوا, ہم فالو اپ کیا دیکھیں؟ آپ تو مجھ سے ایسے پوچھ رہے ہیں, فالو اپ میرے ہاتھ آپ نہیں, آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو آپ بتا دیں کہ ہمیں. میری خواہشیں تو دیکھیں طلب بہت ہوں گی, اس میں سے چند ایک ہم سے شیئر کر دم نکلے وہ تو ایسے نہیں ہے, لیکن جس پہ نہ نکلے وہ بتا دیں. دیکھیے میری یہ خواہش سب سے پہلے کہ ایک نیٹ ورک وہ ہے جو خلافت عمرانیہ سے پہلے چلتا تھا, پھر جس کی وجہ سے وہ آئے, عمران خان آیا اپنے اقتدار. پھر ایک تو وہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا جو نیٹ ورک خلافت عمرانیہ کے دوران چلتا رہا, جو اس کو چلاتا رہا اور خود بھی چلتا رہا, اور ایک وہ ہے جو خلافت عمرانیہ کے اترنے کے بعد جو ہے متحرک رہا, جو آج تک شاید متحرک ہے. اب بات یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ وہ نیٹ ورک ہے جو کہ اس کے اترنے کے بعد آج تک متحرک ہے یا تھا کل تک. وہ نیٹ ورک وہ ہے کہ جس میں اتنی دم اور طاقت ہے کہ وہ اسٹیٹ کے ساتھ ٹکرا رہا ہے لگاتار. آج 9 مئی اور عمران خان کی جو ایک کنفرنٹریشن ہے افواج کے ساتھ, اس بات کو کتنا عرصہ ہو گیا, بہت عرصہ, لیکن وہ ایسا کوئی نیٹ ورک ہے, اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اس تمام چیز سے جو ہے وہ اس کے باوجود کہ اب عمران نہیں ہے اور ایک لیکن وہ چلتے رہے اور کرتے رہے. یہ پتہ لگانا ضروری ہے. انپریسیڈنٹڈ آپ نے لفظ استعمال کیا تھا, آپ نے پہلے سوال کا جواب کا آغاز کیا تھا. انپریسیڈنٹڈ یقیناً ہے کہ عموماً ہمارا خیال یہ تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کے لیے دروازے کھلنا بھی بند ہو جاتے ہیں. nobody takes you seriously, کیونکہ آپ کی جتنی طاقت ہے آپ ادارے سے لیتے ہیں, اور جب ادارے سے آپ نکل جاتے ہیں تو بس مطلب آپ ایک عزت دار شخص کے طور پر ریٹائرڈ جرنیل ہیں
لیکن مؤثر جرنیل نہیں ہے. میرے خیال میں جو ایک اور ایگزامپل میرے ذہن میں آتا ہے جنرل حمید گل کا, جو ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے خود چھوڑ دیا تھا, اس کے بعد انہوں نے اپنی طاقت کا اظہار کرنا شروع کیا, بٹ دین فرینکلی وہ کسی اور ضابط, اگر واقعتاً یہ نیٹ ورک ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ, اٹ از انپریسیڈنٹڈ کہ نہیں؟ بالکل ہے. دیکھیں جیسا کہ پلوش شاہ صاحبہ نے ابھی ساری اپنی انہوں نے وہ تینوں ادوار کا ذکر کیا, پری عمران خان, دین عمران خان اینڈ دین پوسٹ عمران خان, یہ بالکل صحیح ہے. ابھی چونکہ پروگرام میں آپ کا ذرا وقت کم ہے, اس میں بڑی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے. شکر کریں وقت کم ہے, ورنہ آپ کو اور بات کرنی پڑے, ورنہ یہ آپ کس طرح کریں, کل مجھے اکیلا اکیلے پروگرام کھل کے تو وہ مؤثر نیٹ ورک عمران خان کے جانے کے بعد بالکل موجود ہے اور وہ چلتا رہا ہے. ٹھیک. اور اس میں خاص طور پہ جو بڑی انہونی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب جیسے عمران خان صاحب کا بیان, جی مجھے ویڈیو دکھائی جائے, مجھے فلان دکھائی جائیں. آج میں ایک اور پروگرام میں تھا, وہاں بھی ان کے آج تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تیلی لگانے کی دیر ہے, سب کچھ بھسم ہو جائے گا. اب اس بیان پہ تھوڑا سا آپ کو بات کرنی چاہیے. تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جو شخص اتنی ایکسٹریم لیول کے اوپر چلا گیا اداروں کے خلاف, بلکہ میں یہ کہوں گا اسٹیٹ کے خلاف, صرف فوج نہیں, اس نے کون سے اور ایسا ادارہ ہے جس کو معاف کیا ہے حکومت سے ہٹنے کے باوجود بھی, تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تانے بانے تو ہیں. یہ بات تو بالکل سمجھ آتی ہے. یہ جو ایک اس نے بات کی ہے کہ تیلی لگانے کی دیر ہے اور پھنسا ہو جائے گا, تو اس کا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا کتنا کانفیڈنس ہے. مجھے 2014 سے سمجھ آ رہی ہے, باقی آج تک نا, آج کی بات کریں نا, 2014 اور آج میں بڑا فرق ہے. 2014 آج جیل میں سے بھی انہیں یہ کانفیڈنس ہے کہ تیلی لگانے کی دیر ہے, باقی مواد ڈی تیار چوک ہے. میں کھڑے ہو کے یہی بات کرتے تھے. آج ہمیں زیادہ سنائی دے رہی ہے, ڈی چوک میں کھڑے ہو کے یہی بات کرتے تھے, لیکن جیل میں نہیں تھے نا, قبریں کھودی تھی نا, یاد ہے قبریں کھودی تھی, لیکن اس وقت حالات ان کے حق میں تھے نا, آج ان کے خلاف ہے. پھر بھی ان کو اتنا اعتماد ہے کہ ان کا بچھایا ہوا جو لینڈ مائن ہے وہ اڑے گی. دیکھیں آپ انپریسیڈنٹڈ کی بات ہوئی, نیٹ ورک بھی ہوتا ہے, لیکن نیٹ ورک یہ جو ہے نا, یہ صرف دو چیزوں پہ چل رہا ہے, پیسے پہ اور کمٹمنٹ پہ. آپ کمٹمنٹ کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں. جو میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے 10-11 سال میں جو ذہن سازی کی گئی ہے نا, اور ایک پلان کے تحت, اور اس پہ اربوں روپے خرچ ہوا, ان بچوں کو تیار کیا گیا, ففتھ جنریشن وارفیئر کے نام پہ, جو آج ڈیجیٹل دہشت گردی بن گئی ہے, اس پہ پیسہ لگا. وہ ہر گھر کے اندر وائرس گھس گیا ہے دماغ میں. اس لیے یہ جو 9 مئی کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے نا جنرل فیض کی گرفتاری کو, تو کیسے پتہ چل رہا تھا کہ 9 مئی کو یہ ہوگا جب جنرل عاصم فورن وزٹ پہ تھے, اور اندر سے یہ ہو جائے گا جب یہ لوگ یہاں پہنچے. کوئی تو کمیونیکیشن تھی نا. دوسری جو اہم بات یہ ہے, دیکھیں میں کانسپریسی تھیوریز پہ زیادہ یقین نہیں کرتا, لیکن جس افیکٹو طریقے سے انٹرنیشنل سپورٹ آتی ہے نا, اور اب آپ وہ پارلیمنٹری جو یو کے کی پارلیمنٹ میں سیمینار ہوا, زلفی بخاری صاحب نے ناز شاہ کو اور لارڈ ہینن کو کیا ایک پی آر فرم کے ذریعے. وہ پی آر فرم اپنے ویب سائٹ پہ لکھتی ہے کہ آپ کو کوئی بھی سولوشن چاہیے ہمارے پاس آئیں, ہماری ساری نیٹ ورکنگ تمام پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہے. مطلب وہ کہتے ہیں پیسے دیں اور کام کروائیں. میں ابھی زلفی بخاری صاحب کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ ابھی یو کے میں جو کچھ مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے اس پہ پیسہ خرچ کریں اور وہاں سیمینار کروائیں. اسی طرح نہیں کروائیں گے, اس کے لیے ہوگا. امریکہ میں قرارداد آ گئی کانگریس سے, ابھی وہ پھر کہہ رہے ہیں یورپین یونین سے بھی آئے گی, یورپین پارلیمنٹ سے بھی آئے گی, اور یونائٹڈ نیشن سے بھی آئے گی. 40 سیکنڈ. یہ کیسے ہے؟ 20 سیکنڈ فار یو. یہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں جسٹس ٹروڈن کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ پہنچ گئے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ کینیڈا میں. وہ جو بات کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی جو سارے کے سارے آرگنائز ہو کے کام کر رہے ہیں, ان کے حوصلے ٹوٹیں گے یہ آج کی خبر کے بعد میرے خیال میں, ورنہ پھر باقیوں کو ویسے ہی خدا حافظ کر دینا چاہیے. یور ٹیک, فائنل تھاٹس. دیکھیے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے اس بات پہ پورا یقین ہے کہ پیچھے کوئی بہت تگڑے ہاتھ ہیں جو صرف یہاں تک نہیں, یہ ہمارے ملک کے خلاف جو سازش ہے اس میں پیچھے سے ہاتھ ہیں. اور یہ آپ نے جو ذکر کیا یو این ورکنگ گروپ کا بھی جو ایک رپورٹ آئی تھی, اس کے پیچھے بھی ایک پیڈ فرم تھی جس کو زلفی بخاری صاحب نے پے کیا تھا, جنہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ہم ہر کام کرتے ہیں پیسوں پہ, اور وہی دے کے. آپ چاروں کا شکریہ یہ بتاتے ہوئے کہ جنرل فیض اور زلفی بخاری اتنے ہی قریب تھے کہ جتنا پین کا ڈھکن. زلفی بخاری یوز ٹو بی ویری کلوز ٹو جنرل فیض اینڈ ورکڈ ان کمپلیٹ کوآرڈینیشن with him. تو یہ کوئی غیر معمولی اور ایسا واقعہ نہیں ہے جس کے اوپر
آپ کو حیران ہونا ہو کہ اگر یہاں سے ہدایت جاری تھی اور وہاں پر اس کو امپلیمنٹ کر رہے تھے.